پارٹیوں کی سیاست، فرقوں کی سیاست نسلی اور لسانی اختلافات سے بالا تر ہو کر ایک قوم کی حیثیت سے 4 سوالوں پر غور و فکر کریں۔ کیا ہم آزاد ہیں یا غلام؟ کیا ہمارا نظام عدل پر مبنی ہے یا ظلم پر؟ کیا ہمارا ملک کا سیاسی نظام امن و امان کو یقینی بنا رہا ہے یا خوف بانٹ رہا ہے؟ یا ہمارا یہ نظام جو ہے وہ معاشی اطمینان پیدا کر رہا ہے یا معاشی بدحالی پیدا کر رہا ہے؟ یہ 4 اصول قرآن حکیم نے 3 آیات میں بیان کیے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کے دربار میں کلمے کی دعوت نہیں دی، مسلمان بنانے کی دعوت نہیں دی۔ پہلی دعوت قرآن سورۃ طٰہٰ میں کہتا ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزادی دو، آزادی اور حریت کی سب سے پہلی دلیل۔ دوسری بات اللہ پاک نے کہا تمام انبیاء ہم نے بھیجے دنیا میں، سورۃ الحدید کے آخری رکوع کی پہلی آیت ہے، آخری آیت ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے رسول بھیجے، ان پر کتابیں نازل کی، اس لیے کہ لیقوم الناس بالقسط، کہ تمام انسانیت عدل پر قائم ہو جائے۔ انسانیت کا ہے، مسلم کی بات نہیں، مومن کی صرف بات نہیں کی، پوری انسانیت۔ دوسری امن کے حوالے سے آیت ہے سورۃ النحل کی، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ۔ اللہ ایک مثالی سوسائٹی کا تذکرہ کرتا ہے جو امن و امان والی ہے، اور اسی آیت کے آخری حصے میں کہا کہ جو زوال پذیر قوم ہوتی ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، وہ خوف کی حالت میں ہوتی ہے۔ اسی طرح چوتھی بات اللہ پاک نے اسی آیت میں آگے کہا مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدم من کل مکان، ایسا مطمئن معاشرہ ہو کہ ہر فرد کے پاس رزق وافر مقدار میں آئے، معاشی اطمینان، یعنی یہ روحانی اطمینان کی بات نہیں ہے، معاشی اطمینان کی بات ہے۔ اسی لیے اس کی ضد میں کہا کہ جو زوال پذیر معاشرہ ہوتا ہے اس پر لباس الجوع، بھوک کی چادر تنی ہوتی ہے، وہ بھوکے لوگ ہوتے ہیں، مفلس لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ 4 باتیں ان 3 آیات میں بیان کر دی ہیں اللہ نے۔ تو یہ اس سوال پر غور و فکر کریں، قرآن کا اس نقطہ نظر سے مطالعہ کریں، دین کو اس نقطہ نظر سے سمجھیں۔ باقی رہی کلمہ پڑھنا، نماز پڑھنا، عبادات کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو یہ عبادات اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ساری دنیا میری عبادت کرے، میری خدائی میں اضافہ نہیں ہوگا، ساری دنیا میرا انکار کر دے، میری خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ تمہارے لیے ہے کہ نماز، عبادات تمہارے اندر وہ ڈسپلن پیدا کریں کہ جس کی روشنی میں یہ 4 کام تم کر لو: آزاد، عدل، امن اور معاشی خوشحالی۔